الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ معزز ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدقہ خیرات کے موضوع پر گفتگو ہوگی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صدقہ خیرات نہ دینے والوں پر عذاب کا، اور اسی طرح پیغمبر گرامی اسلام کی طرف سے بھی جو صدقہ خیرات کے منکر ہے ان کے لیے عذاب اور عذاب جہنم اور آتش جہنم کا وعدہ وعید کیا گیا ہے، کہ جیسا کہ ثعلبہ انصاری کا قصہ مشہور ہے، جو بہت ہی مفلس اور غریب انسان تھا۔ ہر وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل پیچھے وہ ہمیشہ نماز جماعت میں شریک ہوا کرتا تھا، لیکن ایک دفعہ انہوں نے کہا، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، میں بہت ہی مفلس ہوں اور بہت ہی کنگال انسان ہوں، میرے لیے دعا کریں کہ میرے پاس کچھ مال دولت آ جائے۔ اس وقت رسول خدا رحمت للعالمین نے فرمایا، اے ثعلبہ، تمہارے لیے یہی حالت ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ان کے پاس مال دولت آ جائے تو اس کے نفع میں نہیں، لہٰذا آپ نے فرمایا ثعلبہ تمہارے لیے یہی ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں یا نبی اللہ، میرے پاس اگر کچھ پیسے آ جائے تو میں غریب غربا کا خیال رکھوں اور اپنے بال بچوں کا خیال رکھوں اور حج و عمرہ بجا لاؤں۔ تو بہت تاکید کی تو آپ نے ایک روایت کے مطابق 2 دینار عطا کی، اور ایک روایت کے مطابق آپ نے دعا کی کہ اس کے لیے مال دولت آ جائے۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ یہ 2 دینار لے لو اور اس کی بھیڑ بکریاں خریدو۔ بھیڑ بکریاں خریدی اور اس کے پاس اتنا مال جمع ہوا، کیونکہ رحمت للعالمین کے دست مبارک سے دیا ہوا مال تھا، اس میں اتنی برکت آ گئی کہ وہ آہستہ آہستہ اس کے پاس جو بھیڑ بکریاں تھیں وہ اتنی زیادہ ہو گئی کہ وہ اب شہر کے اندر اسے وہ سنبھال نہیں سکتا تھا، لہٰذا وہ شہر سے باہر انہیں سنبھالنے لگا اور وہ مسجد آنا چھوڑ دیا۔ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے زکوٰۃ نازل ہوئی، تو آپ نے ثعلبہ کے پاس زکوٰۃ لینے کے لیے 2 عاملین زکوٰۃ کو بھیجا۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ تو رسول خدا مجھے دوبارہ فقیر بنانا چاہتا ہے، تم لوگ واپس چلے جائیں، میں بعد میں دیکھ لوں گا۔ رحمت للعالمین تھے، اس وجہ سے نہیں چاہتے تھے کہ یہ ثعلبہ جو ہے گمراہ ہو جائے۔ دوبارہ ان 2 آدمیوں کو بھیجا، اس سے کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ صدقہ خیرات دو۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے کہ 40 بھیڑ بکریوں پر ایک بھیڑ یا ایک بکری جو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتے، تو جس کے پاس 40 بھیڑ بکریاں ہو، اگر وہ رسول خدا جیسی شخصیت، اگر اس کی ذات اگر وہ بھیجے، تو اگر انسان ہوتے، اگر وہ مسلمان ہوتے، اگر وہ مومن ہوتے، تو اس وقت ایک کے بجائے 2 دیتے، لیکن حب مال کی وجہ سے وہ ایک بھیڑ یا ایک بکری وہ نہیں دے سکا، لہٰذا انہوں نے کہا کہ میں خود بعد میں دیکھ لوں گا، ابھی میں نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے بعد جب یہ دونوں واپس آ گئے اور رسول خدا کو یہ ماجرا سنایا، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی، اس کی مذمت میں آیت نازل ہوئی۔ جب مذمت میں آیت نازل ہوئی تو اب وہ پچھتانے لگا، اب وہ گڑگڑاتے ہوئے، اب وہ سر پیٹتے ہوئے رسول خدا کی خدمت میں آ گئے۔ تو اس وقت رسول خدا کے پاس وہ زکوٰۃ لے کر آیا۔ تو اس وقت زکوٰۃ جب لے کر آیا تو رسول خدا نے فرمایا اب کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ تم سے کوئی زکوٰۃ نہ لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انکار کیا، لہٰذا اب تم کافر ہو گئے ہو۔ تو لہٰذا فرماتے ہیں کہ جو صدقہ خیرات جو جن کے اوپر واجب ہے، اگر وہ ہم یہ کہیں کہ یہ ہم نے اپنی علمیت کی وجہ سے، اپنی قابلیت کی وجہ سے، اپنی استعداد کے ذریعے ہم نے اسے کمایا ہے اور اس میں کسی کا حق نہیں ہے، تو اس وقت انسان کافر اور کفر کی حالت میں وہ اس دنیا سے چلا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں بولنے سے زیادہ عملی طور پر
احکام اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔